ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اردو ادب سرمایہ، جس میں آج ہم نظم کا نام ہے بوڑھے بلوچ کی اپنے بیٹے کو نصیحت، اور یہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی مشہور زمانہ کتاب ارمغان حجاز سے لی گئی ہے جی، اور اس کے چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کو بھی شیئر کر دیں اور گھنٹی کے نشان کو بھی پریس کر دیں اور لائک بھی کر دیں۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے اشعار کی طرف۔ ہو تیرے بیاباں کی ہوا تجھ کو گوارا، ہو تیرے بیاباں کی ہوا تجھ کو گوارا، اس دشت سے بہتر ہے نہ دلی نہ بخارا، اس دشت سے بہتر ہے نہ دلی نہ بخارا۔ تعارف: بلوچ ایک قبیلہ ہے جو بر صغیر کے شمال کے علاقہ بلوچستان میں آباد ہے۔ بلوچ اس قبیلے کا ایک فرد۔ معنی: گوارا پسندیدہ، بیاباں دشت، دلی بر صغیر کا ایک شہر، بخارا وسطی ایشیا کا ایک شہر۔ تو اس شعر میں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے اپنے وطن سے محبت کا جذبہ جو فطری، اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور ڈاکٹر علامہ محمد اقبال ایک بوڑھے بلوچ کا ایک فرضی کردار اپنے سامنے رکھتے ہوئے اپنے بیان کرتے ہیں، اور بوڑھا بلوچ جو اپنے بیٹے کو کچھ نصیحت کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ دلی اور بخارا بڑے پر رونق شہر ہیں اور وہاں زندگی کی ہر قسم کی سہولتیں اور عشرت موجود ہے، لیکن جو بات تیرے علاقہ بلوچستان میں ہے وہ ان شہروں میں کہاں ہے۔ یہ علاقہ اگرچہ بیابان ہے، یہاں آبادی کم اور خشک علاقے اور پہاڑ زیادہ ہیں، لیکن جو آزادی اور خوشگواری یہاں ہے وہ دوسرے شہروں میں کہاں۔ خدا کرے کہ اس علاقہ کی آب و ہوا تجھ کو پسند رہے۔ یعنی ڈاکٹر علامہ محمد اقبال اس فرضی کردار کے ذریعے وطن سے محبت کا ایک جذبہ جو ہے وہ اجاگر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انسان روزگار کے سلسلے میں یا کسی بھی دوسرے سلسلے میں جب اپنے شہر سے یا اپنے ملک سے دوسرے ملک میں شفٹ ہوتا ہے تو اس سے وہاں روزگار تو مل سکتا ہے، اچھی زندگی تو مل سکتی ہے، لیکن جو دلی سکون اس کو اپنے وطن میں میسر ہوتا ہے، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں اور اپنے دوستوں کے ساتھ، جہاں اس نے اپنی زندگی کے شب و روز جو ہے بڑی محبت سے گزارے ہوتے ہیں، تو وہ اس کو وہاں جو ہے پریشان کرتے رہتے ہیں اور اس کو اپنے وطن کی محبت جو ہے وہ یاد آتی رہتی ہے۔ جس سمت میں چاہے صفت سیل رواں چل، وادی یہ ہماری ہے وہ صحرا بھی ہمارا، وادی یہ ہماری ہے وہ صحرا بھی ہمارا۔ صفت مثل مانند، سیل رواں بہتا ہوا سیلاب، سمت طرف، وادی دو پہاڑوں کے درمیان کی جگہ، صحرا جہاں سبزہ زار نہ ہو، ریت ہو۔ تو ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کہتے ہیں کہ بلوچستان کا علاقہ وسیع ہے، شہروں کی طرح محدود نہیں، یہاں پہاڑوں کے درمیان وادیاں بھی ہیں، ریگستان بھی ہے، تو جس طرف کو چاہے بہتے ہوئے سیلاب کی طرح نکل جا، تجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ یعنی ڈاکٹر علامہ محمد اقبال جو ہے وہ بلوچستان کا جو ایک شہر علاقہ ہے، جب بلوچستان کا جو صوبہ ہے اس کی اہمیت جو ہے وہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ یہاں پر ہر طرف پہاڑ ہیں، کھلے کھلے میدان ہیں، اور یہاں کے جو باسی ہیں وہ جدھر چاہیں جس وقت چاہیں آزادی سے وہ جا سکتے ہیں، جس طرح کے سیلاب کے لیے کوئی حد نہیں ہوتی، اور سیلاب جو ہے جدھر بھی اس کا رخ ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے، اسی طرح یہاں کے جو باسی ہیں
چونکہ یہاں گنجان آبادی بہت کم ہے، اس لیے وہ آزادی سے جس جگہ بھی جائیں جا سکتے ہیں۔ غیرت ہے بڑی چیز جہان تگدا میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سردارا، پہناتی ہے درویش کو تاج سردارا۔ غیرت اپنی عزت یا عزت نفس برقرار رکھنے کا جذبہ۔ جہان تگودو، یہ دنیا جہان زندگی گزارنے کے لیے بڑی دوڑ دھوپ کرنی پڑتی ہے۔ درویش خدا سے لو لگائے ہوئے دنیاوی ساز و سامان سے بیگانہ شخص۔ تاج سر دارا، دارا کے سر کا تاج، دارا ایران کا ایک بادشاہ گزرا ہے۔ تو ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کہتے ہیں کہ انسان کے لیے اصل سرمایہ دنیا کا ساز و سامان اور آرائش و آسائش نہیں، بلکہ اپنی عزت اور عزت نفس کو برقرار رکھنا ہے۔ یہ وہ جذبہ ہے جو خدا مست اور دنیا سے بے نیاز شخص کو دارا کا تاج پہناتی ہے۔ وہ بوریا نشین ہو کر بھی تخت نشین ہوتا ہے، اس لیے اسے اس علاقے میں دلی اور بخارا جیسی رونق نہ ہونے کو دیکھ بلکہ یہ دیکھ کہ جو عزت نفس تو یہاں ملحوظ خاطر رکھ سکتا ہے وہ ان شہروں میں نہیں ہے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو ناظرین، جس میں ہم نے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی نظم جو ہے اس کے 3 اشعار آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ السلام علیکم۔